من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ کیسے ہیں سب دوست؟ کیسے ہیں سب دوست؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ زبردست، توانا اور تندرست رکھے۔ بیٹا، آج جس خاص بات کے لیے آپ سے مخاطب ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا گیا ہے کہ جب نیا مہینہ شروع ہو جائے، ہر ماہ کی 1 تاریخ ہو، تو اس کے بعد اسکول کے اندر ایک ہمارے وزٹر ہوتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ سے بہت سے وزٹر اسکول میں آتے ہیں مہینے میں، لیکن ان میں ایک خاص وزٹر ہوتے ہیں جو ایم ای اے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بیٹا آپ کی تعداد جو ہے اس کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، ہیڈ کاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو سب بچوں سے یہ پہلے بھی بات ان سے کی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ سب نے 1 تاریخ کے بعد جو ہے وہ چھٹیاں نہیں کرنی ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو کام ہیں، ضروری کام ہیں، ان کو آپ نے ہفتہ والے دن اسکول کے بعد اور اتوار والے دن، چھٹی والے دن آپ نے وہ کرنے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے یا کہیں شادی پہ جانا ہے یا اپنے ننیال میں جانا ہے، کسی عزیز و اقارب کے پاس جانا ہے، تو بیٹا آپ نے اور آپ کے والدین نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ہفتہ والے دن اسکول سے جب چھٹی ہو اس کے بعد سے وہ جائیں اور ہفتہ کی رات وہاں پر گزاریں، اور اس کے بعد اتوار کا دن گزاریں، اور اتوار شام ہونے سے پہلے پہلے آپ واپس اپنے گھروں میں آ جائیں۔ اس کا بیٹا فائدہ کیا ہے کہ دیکھیں، جو بچہ اسکول میں حاضر نہیں ہوتا، جس دن وہ اسکول میں نہیں آتا، اس دن کا اس کا جو سبق ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے والا رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے امتحانات آتے ہیں تو اگر اس مضمون، اس عنوان میں سے، اس سبق میں سے بیٹا کوئی سوال آ جائے تو پھر اس بچے کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو اس سوال کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس نے اپنے اساتذہ سے جو ہے وہ سبق پڑھا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس نے لکھا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اسے اس وقت بڑی مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، پھر وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس میں اس کے کم نمبر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا صفائی نصف ایمان ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی جگہ کو، اپنے لباس کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے، یعنی اس کا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بیٹا چونکہ ہم مسلمان ہیں، اور جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے جسم کو صاف رکھنے کے لیے ہم نے غسل کرنا ہے۔ ہم نے روزانہ صبح جو ہے منہ ہاتھ دھونا ہے صابن کے ساتھ، اور اپنی یونیفارم صاف ستھری دھلی ہوئی، پریس ہوئی پہننی ہے۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو تیل لگانا ہے، آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے، ناخن جمعہ والے دن ان کو تراشنا ہے، شوز ان کو پالش کر کے ہم نے اسکول میں آنا ہے، اور صاف ستھری دھلی ہوئی پریس ہوئی یونیفارم، اور بیگ بھی صاف ستھرا، اس میں جو ہے وہ اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں، جن کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں،
ان کو اپنے بیگ میں نہیں ڈالنا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے بیگ کا جو بوجھ ہے وہ بے جا بڑھ جاتا ہے، اور اس سے بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، آپ کے کندھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے گاہے بے گاہے اپنے بیگز کو بھی چیک کرتے رہنا ہے، اور اس میں ایسی ایکسٹرا چیزیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ گھر میں ہی رکھ کر نکال کر آنا ہے۔ ضروری چیزیں کتابیں ہوتی ہیں اور نوٹ بک ہوتی ہے، پینسل، ربڑ شارپنر وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کی ضروری ہیں۔ جو نوٹ بک آپ کی ختم ہو گئی، آپ نے اس کو لکھ لیا، آپ نے اساتذہ کو چیک کروا لیا، اس نوٹ بک کو بھی آپ نے اپنے گھر میں رکھ کے آنا ہے۔ اس میں بیگ کے اندر چھوٹے چھوٹے کاغذ اور چھوٹے چھوٹے تنکے وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ان میں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی دسمبر کا ماہ جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے، اور دسمبر ٹیسٹ 9 سے 10 تاریخ کو دسمبر ٹیسٹ جو ہے اس کا انعقاد ہونا ہے۔ تو سب بچے جو ہیں وہ، کوئی بچہ خاص طور پر ان دنوں میں چھٹی نہ کرے، سب بچے باقاعدہ تیار ہو کر اسکول میں آئیں اور دھیان سے آ کے اپنے کلاس روم میں بیٹھیں اور اساتذہ سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں۔ اساتذہ جو پڑھائیں اس کو غور سے سنیں، اور جو کچھ بھی اساتذہ ہدایات دیں ان پر عمل کریں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جھوٹ جو برائیوں کی جڑ ہے، جس سے بیٹا ساری برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اس بیماری سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپس میں پیار، محبت، سلوک، اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لڑائی جھگڑا سے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سب سے بری ایک عادت اللہ تعالیٰ نہ کرے جو ہمارے اندر شامل ہو گئی ہے، ہمارے اندر وہ بن گئی ہے، کہ ہم ایسے ہی ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان گندی گالیاں نکالنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔